بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج ایک ایسے موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی کم ڈسکس کیا جاتا ہے، بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آج تک کسی بھی ویڈیو میں اس موضوع پہ کسی کو بات کرتے ہوئے نہیں سنا یا میری نظروں سے نہیں گزرا۔ جو بھی ہے ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک بچوں کے جو رشتوں کا معاملہ جو کہ نہیں ہو رہا، تو خواہ وہ بیٹیوں کا ہے یا بیٹوں کا ہے، تو جہاں پر دوسرے معاشی مسائل ہمارے تمام گھروں میں دستک دے رہے ہیں اور پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، وہاں پر یہ جو بچوں کے رشتوں والا معاملہ ہے، اس نے یقین کیجئے کہ ان گھروں میں بھی سکون اڑا کے رکھا ہوا ہے جن گھروں میں معاشی مسائل یا کوئی اور مسئلے نہیں ہیں، جہاں بیماریاں بھی نہیں ہیں، لیکن یہ مسئلہ ایک بڑا جو ہے وہ خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے۔ ناظرین، ایک اور جو چیز اس میں وہ سننے میں آ رہی ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہے، وہ بیٹیوں والوں کے حساب سے ہے۔ بیٹیوں والوں کو ایک اور یہ پریشانی جو ہے وہ کھائے جا رہی ہے، اور جس پریشانی سے بیٹیاں بھی روزانہ جو ہے وہ جیسے ایک ہوتا نا کہ اپنے آپ کو مارنا، ڈپریشن میں لا کے مارنا، وہ ان کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ وہ صورتحال یہ ہے کہ جب لڑکے والے لڑکی کے گھر میں رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جو معاملات ہوتے ہیں ان پہ آج میں بات کر رہا ہوں، وہ انتہائی خطرناک قسم کے حالات ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب اس پہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں ایک فیکٹ کے طور پہ، نہ میں کسی لڑکی والے کی حمایت کر رہا ہوں، نہ میں کسی لڑکے والے کی حمایت کر رہا ہوں۔ ان میں ہم ایک بات کرنے لگے ہیں ان خیالات کا، ان معاملات کا جو کہ درپیش آتے ہیں جب کوئی رشتے کے لیے کہیں جاتا ہے۔ تو یہ معاملات کیسے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ ناظرین، جو لڑکے والے لڑکی کے گھر رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ایک بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے، تو وہ خود بھی ظاہر لڑکیوں والے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن جب وہ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے تو وہ جو کچھ فیلنگز لے کے جاتے ہیں ناظرین، ان کو بیان کرنا بیان سے باہر ہے۔ وہ انتہائی خطرناک قسم کی صورتحال ہے، اور جو میں بیان کرنا شروع کروں گا تو یقین کیجئے گا کہ شاید کئیوں کو اچھا لگے، لیکن کئیوں کو برا بھی تھوڑا سا لگ سکتا ہے، لیکن بات ایک فیکٹ کی ہے۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ لوگ جائیں کسی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے تو چند چیزیں ذہن میں رکھ کے جائیے آپ لوگ۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس بیٹی کو دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ میری بیٹی ہے یا کسی اور کی بیٹی ہے، جو بھی معاملہ ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ آج لڑکے والے نے آنا ہے، تجھے بند سنور کے یا جس طریقے سے بھی لباس پہن کے آ کے ان کے سامنے بیٹھنا ہے، باتیں کرنی ہے، کھانا رکھنا ہے، کھانا پیش کرنا ہے، یا ان کے سوالوں کے جوابات بھی دینے ہیں۔ ناظرین، یقین کیجئے کہ انسان کی زندگی میں بڑے بڑے مشکلات جو ہے وہ لمحے آتے رہتے ہیں۔ ایسے مشکلات لمحے بھی آتے رہتے ہیں کہ جب معاملہ جاب لینے کا ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، یا اور بھی ایسے ہزاروں چیزیں آ جاتے ہیں، زندگی میں امتحان بھی آتے رہتے ہیں، کوئی ایف ایس سی، بی ایس وغیرہ یا ایم ایس یا جو بھی امتحان ہوتے ہیں، لیکن یہ جو امتحان یہ بیٹی دے رہی ہوتی ہے، جو کہ ایک شعور رکھنے والی پڑھی لکھی بیٹی ہوتی ہے، اور ایک جیتی جاگتی ایسی ہستی یہ بیٹی ہوتی ہے کہ جس کو اپنی عزت نفس بھی پیاری ہوتی ہے، اور یقین کیجئے کہ جو چیز وہ محسوس کر رہی ہوتی ہے اس وقت کہ اب اس کو کن نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، اور دیکھنے والی بھی کون ہوتی ہیں، وہ بھی خواتین ہی ہوتی ہیں۔ جو ایک خاتون یعنی ایک لڑکی کو وہ کن نظروں سے دیکھتی ہیں، اب سنیے۔
یہ جو نظریں ہوتی ہیں نا پسند ہونے والی ناظرین، بڑی چبھتی ہیں، بڑا دل پہ اثر کرتی ہیں، دل پہ نہیں، یہ روح کو زخمی کرتی ہیں۔ یہ جو نظریں ہوتی ہیں انہی ماؤں بہنوں کی نظریں جو خود بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اس مرحلے سے گزری ہوں، لیکن وہ جب اپنے بھائی یا ماں اپنے بیٹے کے لیے جب وہ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو یقین کیجئے کہ وہ کس نظروں سے وہ اس لڑکی کو دیکھتی ہیں۔ کاش کہ آپ لوگ اس لڑکی سے اس وقت پوچھ سکیں کہ اس وقت وہ کیا محسوس کر رہی ہوتی ہے جس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ ہیں جی، اس کے بعد پھر اسے سوال و جواب اور سخت قسم کے سوال و جواب، کیا تمہیں یہ بھی آتا ہے، کیا تمہیں وہ بھی آتا ہے؟ کبھی اس کے ماتھے دیکھے جاتے ہیں کتنا چوڑا ہے، اس کے ناک دیکھا جاتا ہے، اس کی شکل جو اللہ رب العزت نے بنائی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت تو کہتا ہے کہ احسن تکوین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے بہترین سانچے میں انسان کو ڈھال کر بنایا ہے ہم نے۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ ہم نے کیسی کیسی صورتیں بنائی ہیں انسان کی، کس کس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ فرمایا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا ہوتا ہے، لیکن رشتہ دیکھنے والے ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہوتی ہیں کہ جیسے یہ سارا ماں باپ کا قصور ہے کہ ماں باپ نے بچی میں یہاں غلطی چھوڑی ہے، وہ ماں باپ نے یہاں سے اس کو ایسے کیوں نہیں بنایا، اس کو ایسے کیوں نہیں بنایا، اس کو کیسے کیوں نہیں بنایا۔ یقین کیجئے ناظرین، پھر جب وہ بچی بیچاری دل ہی دل میں، جو کہ سب سے مشکل لمحہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو پسند کیا جا رہا ہو، اتنا مشکل لمحہ، اور اس کے بعد پھر اس پہ اگر اللہ نہ کرے اگر وہ اپنا کوئی چہرہ بنا لیتی ہیں خواتین کہ ان کو لڑکی پسند نہیں آئی ہے، یقین کیجئے ناظرین ایسے مت کیا کیجئے، اگلے کے گھروں میں جا کے ایسا مت کیا کیجئے۔ ان لوگوں کے سامنے اگر آپ کو بیٹی میں کچھ آپ کی چوائس کے مطابق نہیں بھی ہے تو ان ماں باپ نے اپنے ہاتھوں سے ان بیٹیوں کو نہیں بنایا ہوا، نہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گڑھ کے ان کا چہرہ بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہی ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر شکلیں صورتیں بناتا ہے، جنس بناتا ہے، سب کچھ بناتا ہے۔ جب آپ کسی بیٹی کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی ایک مخلوق کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں کہ اس وقت آپ اللہ رب العزت کے غضب کو آواز دے رہے ہوتے ہیں، شدید قسم کے غضب کو۔ یقین کیجیے آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے آپ نے مارکس دے رہے ہوتے ہیں، یا لڑکی والوں کو جب آپ لڑکے والوں کے جانے کے بعد جو ریمارکس ملتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، لڑکی وغیرہ جو بھی، خیر وہ جن کے منہ سے جو بھی نکلتے، جو کہ آپ سب لوگ جانتے بھی ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ یقین کریں کہ لڑکی کے بس میں ہو تو جب وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو وہ خودکشی کر لے، اللہ نہ کرے۔ آپ لوگ ایسا مت کیا کیجئے، یقین کریں بیٹیوں کو مت ستایا کریں اس طریقے سے۔ جب آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کیا کیجئے کہ اس کی تصویر پہلے دیکھ کے جان لیا کیجئے، اور اپنے دل کو پازیٹیو کر کے اور یہ سوچ کے جایا کیجئے کہ آپ کسی کی بیٹی کو دیکھنے جا رہے ہیں، وہ کوئی ایسی جیسے کوئی مورتیں بنی ہوتی ہیں مٹی کے، جو ہے وہ کوئی مٹی کی مورت نہیں ہے، وہ کوئی مٹی کا پتلا نہیں ہے، وہ ایک جیتی جاگتی لڑکی ہے۔ اور جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا، اس کو لگتا ہے کہ پوری دنیا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، جبکہ اس میں اس کا قصور بھی نہیں ہوتا۔ نہ جانے ہمارے معاشرے میں یہ کہاں سے اور یہ کیسے معاملات آگے کہ لڑکے والوں کی ایسی سوچیں ہونا شروع ہوگی کہ وہ اس قسم کے خیالات بھی رکھتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ اللہ نہ کرے، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت یہ کیا کرے کہ یا میرے مولا کریم خاندان میں سے ہی کسی جو ہے وہ بیٹی کا رشتہ آ جائے کرے، جنہوں نے خاندان بھی دیکھا ہوتا ہے، بیٹی بھی دیکھی ہوتی ہے۔ یقین کیجیے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میرے ماموں کا بیٹا بحرین میں ہوتا ہے، شاید وہ یہ ویڈیو دیکھ بھی رہا ہوگا، بحرین میں ہوتا ہے، تو اس نے اپنے بھائی کے لیے رشتہ دیکھنا تھا۔ تو میری والدہ بیمار تھیں، چارپائی پہ تھیں، تو وہ کہتا ہے کہ میری تو مطلب یہ ہے کہ اور کوئی بھی نہیں ہے رشتہ دیکھنے والا، بھائی کا رشتہ دیکھنا ہے۔ تو
تو میری امی دونوں بہت ان کو بخار تھا، نہ جا سکی، تو میں اس کے ساتھ گیا رشتہ دیکھنے کے لیے جس گھر میں گیا۔ یقین کرے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ بیٹی جب مطلب یہ ہے کہ میں ذرا اپنے ماموں کے بیٹے کے لیے جو ہے رشتہ دیکھنے گیا تھا، اور اس کا بڑا بھائی میرے ساتھ تھا جو میرے ماموں کا بیٹا بھی ہے، دوست بھی ہے۔ میں جب وہاں پر گیا اور یقین کریں کہ مجھے اتنی شرم آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ خاتون بھی تھی، لیکن یہ ہے کہ میں یقین کریں کہ نظریں اٹھا کے بھی نہیں دیکھے میں نے۔ یقین کریں کہ کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، تو مجھے میرے ماموں کا بیٹا کہتا ہے کہ ہاں آپ بتاؤ رشتہ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ یقیناً اگر میرا بیٹا ہوتا تو اس کے لیے میں یہ رشتہ لے لیتا۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے ہماری خدمت کی ہے، اس طریقے سے انہوں نے جس طریقے سے بولا ہے، جو عزت دی ہے، میں تو اتنا پتہ ہے کہ میں یہاں سے یہ رشتہ لیے بغیر جاتا ہی نہ۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یقین کریں کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے، اور پاؤں سے لے کے سر تک اس طریقے سے کہ جیسے کہ رب العزت مصور ہے، اس کا نام ایک مصور بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، صورتیں بنانے والا۔ مت ایسے نکالا کیجیے، یقین کریں کہ مت ایسے نکالا کیجیے کسی میں عیب، کسی کی شکل صورت میں عیب، کسی بھی چیز میں بھی۔ اس لیے کہ آپ کو اللہ نے اگر بیٹا عطا فرما دیا ہے تو آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے بیٹی بھی ہو، تو اس طریقے سے بڑا سوچ لیا کیجیے۔ بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کاش کہ لڑکے والے جو ہیں، کاش کہ وہ لڑکی کے علاوہ یہ بھی دیکھا کریں کہ اس کے گھر والے کتنے مجبور ہیں، کہ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے، اور وہ شریف بیٹی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، یا جتنا بھی پڑھی ہوئی ہے، اور وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم نیکی کے طور پہ ہمیں تو بہو چاہیے جو اچھے گھر کی ہو، کیونکہ بہو نے جو بیوی ہوتی ہے اس نے آنے والی نسل کو جو ہے اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے، جو درمیانے گھر کی ہوگی یقین کریں وہ بڑی اچھی جو ہے وہ پرورش کرے گی، اور شریف گھر کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی اولاد بھی آگے جا کے نیک اور ایسی ہی ہوتی ہے۔ باقی تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ کس کو عزت دے، کس کو ذلت دے۔ کیا ہم یہ نیکی بھی نہیں کر سکتے؟ ہم لوگ بڑے بنتے ہیں جنت کے ٹھیکیدار، ہم لوگ بنتے ہیں کہ کیوں جی جنت تو ہمارے لیے ہی ہے، کیونکہ ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں۔ تو جب رشتہ دیکھنے جایا کریں تو وہاں بھی سوچا کریں کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک شریف گھرانے کی بیٹی کو آپ دیکھنے جا رہے ہیں تو نام مت رکھا کیجیے پلیز۔ اگر آپ کی چوائس کوئی ایسی ہے تو جائیں، جا کے جو ہے وہ اللہ رب العزت سے کہا کریں جی کہ اللہ رب العزت ایسے بنا کے ہمیں دے دے، ایسی ہو کہ ویسی ہو۔ اور ایک اور میں آپ کو سیکرٹ بات بتاتا چلوں، سیکرٹ بات، اس کو گوشہ نشین کر لیجیے گا۔ جو لوگ بڑے ماڈرنزم، فیشن اور خوبصورتی پہ مرتے ہیں، جو ان چیزوں پہ مرتے ہیں اور یہ چیزیں دیکھ کے رشتہ لیتے ہیں، بربادی ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے اسی وقت سے۔ بربادی ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے کہ انہوں نے لڑکی کی سیرت کو نہیں دیکھا، انہوں نے لڑکی کی صرف صورت کو، اس کے فیشن کو، اور اس کے مطلب یہ ہے کہ بہت تیز پان کو دیکھا، اور یہ چیزیں دیکھ کے جب وہ رشتہ لے لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے اللہ نہ کرے وہ اپنے بیٹوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور پھر بیٹا اور اس کی بیوی ایک سیپریٹ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، کیونکہ جو میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں کسی کی ہونے کا نہیں بتا رہا، یہ میرے ساتھ خود زندگی میں ایسا واقعہ ہو چکا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے تو میں آپ کو پوری سٹوری بھی بتا دوں گا کہ ایک وقت میں جب میری امی نے بھی ایسا ہی ایک رشتہ دیکھا تھا کہ ایسی ہو میرے بیٹے کے لیے، ایسی ہو ویسی ہو ایسی ہو، تو پھر ایسی اور ویسی اور جیسی نے یقین کریں کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے 14 طبق روشن کر دیے، میرے بھی، میری والدہ کے محترمہ کے، اور الحمدللہ رب العالمین وہ پھر میری اور میری والدہ کی زندگی کا ایک ایسا دن بنا
کہ ہم نے ایک ایسا سبق سیکھا جو ہم آنے والی نسلوں کو بھی وہ سبق سکھا دیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ مکمل یہ سٹوری شیئر کروں گا کہ جب آپ رشتہ دیکھتے ہوئے سیرت اور شرافت اور ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تو آپ کے ساتھ آگے جا کے ہوتا کیا ہے پھر، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو اس کا پھل بھی دیتا ہے انشاءاللہ۔ اسی لیے آپ سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ رشتہ لیتے وقت سیرت، لوگوں کی نیکی اور ان کا گھر، ان کے مال و دولت مت دیکھا کیجیے گا۔ مال و دولت سب آنے جانے والی چیز ہوتی ہے۔ یقین کریں کہ مجھے ابھی تک یاد پڑتا ہے کہ ایک رشتے کی ایک بات چلی تھی، تو میرا ایک رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا صرف اس بات سے کہ میں ایک پرانے سے گھر میں رہ رہا تھا اور وہ رشتہ نہیں ہو چکا تھا۔ اور آج الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کا احسان ہے مجھ پہ، یہ میرے رب کریم کا، کہ آج ایک محل جیسے گھر میں رہتا ہوں۔ اس لیے رشتہ لیتے وقت جو بیٹی آتی ہے اس گھر میں، وہ اپنے نصیب خود لے کے آتی ہے۔ اس کا نصیب کا جو رزق ہوتا ہے وہ آپ کے بیٹے کو کہاں سے کہاں بھی لے کے جا سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں احادیث مبارک سے ثابت ہیں، میری کیا اوقات کہ میں یہ بات بتاؤں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب لوگوں کو خوشیاں عطا فرمائے، رشتوں کے معاملے میں جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے، یہ تمام معاملات عزت کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔